اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق نمبر 9 آؤ قرآن سمجھیں کے حصہ اول میں آپ سب کو خوش آمدید، اور اس میں انشاءاللہ آج ہم اس سبق نمبر 9 میں نماز ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو درود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا، اس کا ترجمہ اور معنی اور گرامر میں آج ایک بڑی زبردست چیز جو آج کے سبق کی خاص بات وہ یہ ہے کہ ہم اب فعل کی طرف جا رہے ہیں اور فعل ماضی اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں ابھی تک ہم نے اسم کے حوالے سے بہت بات کی تھی، اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ حروف جر جو ابھی برادر عبدالحی اس کی 4 خوبیاں بھی آپ کو بتا رہے تھے۔ تو اب انشاءاللہ ہم فعل والی ایک چیز رہ گئی تھی تو اس کی طرف بھی بڑھیں گے آج کے کورس میں۔ یہ خاص بات ہے، آج کا نقطہ تعلیم بھی بہت مزے کا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم 390 قرآن میں آنے والے الفاظ کو پڑھتے ہوئے تقریباً 28,000 کے قریب قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھنے کی کوشش کر پائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں درود کہتے کس کو ہیں۔ درود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو درود کے یہ معنی ذہن میں رکھ لیں۔ درود کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنا، اس کو درود کہتے ہیں۔ اور ہم یہ کرتے کیوں ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں، میں اور آپ اگر غور کریں تو آج 15 صدیاں تقریباً گزرنے کو آئیں اور ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل تو ہے، لیکن اس کے لیے کام کس نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دی اور تبلیغ کی، اور اللہ کے اس پیغام کو اس خوبصورتی سے پھیلایا کہ وہ آج ہم تک یہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ تو یقیناً وہی سب سے زیادہ تعریف کے حقدار ہیں۔ ذرا تصور میں لائیں، غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ شوق اور محبت جو تھا، کیا آپ سارا دن تبلیغ کرتے تھے، مختلف جگہوں پر جاتے تھے، لوگوں سے پتھر بھی کھاتے تھے، اور پھر تھکے ہارے آخر میں جب واپس آتے تھے تو پھر کوئی آ گیا قبیلہ اور پھر محبت سے شوق سے کھڑے ہو کر اس کو تبلیغ کرنے لگ جاتے تھے؟ ہو سکتا ہے ہم کسی ایسے قبیلے سے آگے چل کر ہم تک یہ پیغام اللہ کی وحدانیت کا پہنچا ہو کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احرام کا خیال نہیں رکھا، اپنی تھکاوٹ اور اس حالت کے باوجود جو ہے آپ نے۔ تو اب جب کوئی ہمارے پاس عام زندگی میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو ہم جواب میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بھی نیکی کریں، کوئی اچھا سا اس کو تحفہ دے دیں۔ بعض احباب یوں کرتے ہیں کہ انہیں کھانے پر بلا لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے کہ انہیں کھانے پر بلائیں یا انہیں تحفہ بھیجیں۔ تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہترین تحفہ جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں، اور یہ درود جو ان کے لیے دعا ہے، یہ بہترین چیز ہے جو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اب جب ہم یہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند ہے، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو خود ہمارے لیے باعث عزت ہوتا ہے کہ ہم کس عظیم الشان ہستی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور نہ کریں گے تو انہیں تو کچھ نہیں ہوئے گا، ہمیں ثواب ملتا ہے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا، اور آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اور بھی بہت سی بے شمار احادیث ہیں یہ جو درود کے فضائل کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہوں گی اور زبان زد عام ہیں۔ تو اس لیے اب اس جذبے شوق اور محبت سے کہ جب یہ دعا ہم کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم دعا میں مانگ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں، تو اس لیے پوری توجہ سے ہم اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر انشاءاللہ آج جب ہم عشاء کی نماز میں اور اس کے بعد جن نمازوں میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا جب ہمارے منہ سے نکلے گی تو دل، ہماری زبان اور دل اور دماغ تینوں ایک
طرح اس کا ساتھ دیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو پہلا لفظ ہے اللہم, بہت دفعہ پڑھا ہم نے, اللہم اے اللہ. اور اس کو پیچھے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا, اور ابھی بھی یاد رکھ لیں اس کے ہم نے ٹکڑے نہیں کرنے, یہ اللہ اور ہما نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اکٹھا لفظ ہے, کمبائنڈ ورڈ. تو اے اللہ, ٹھیک ہو گیا جی, اللہم. ہاں ربنا میں یاد رکھیں کہ ربنا میں ہوتا ہے اے ہمارے رب, اللہم میں ہمارے کا لفظ نہیں ہے, اے اللہ, اللہ کے کی ندا کا لفظ ہے اے اللہ. سو اللہم, یہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں. تو آگے جو ہے صلی علی. اچھا صلی کا جو اصل مطلب ہے نا وہ آپ نے کل بھی پڑھا ہے, آج بھی بردر ہے آپ کو بتا رہے تھے. تو مجھے کون بتائے گا آپ میں سے, ذرا چیٹ باکس میں مجھے بتائیں صلی کا مطلب کیا ہے. صلی, ہاں ماشاءاللہ سسٹر سارا یوسف لکھ چکی ہیں, اور لوگ بھی لکھیں. نہیں خالی نماز مطلب نہیں ہے اس کا, صلی صلی, ہاں بالکل بالکل, نماز پڑھ, نماز پڑھ یا نماز پڑھیے, بالکل یہ ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے. صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ, وہ صلاۃ ہوتا ہے نماز, صلاۃ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا. تو صلاح نماز کے لیے ہم کہتے ہیں, تو صلی نماز پڑھ. اب یہ جو یہ لفظ تھا صلی نماز پڑھ, تو یہ رحمت بیج کیسے بن گیا, یہ کون بتائے گا. سسٹر طاہرہ پہلے لکھ چکی ہیں حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا. اچھا کون سا حرف جر بدلا ہے ذرا مجھے بتائیے آپ لوگ. اور جو چیٹ باکس میں نہیں لکھتے, ایک گولڈن کلیا یاد رکھیں کہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں بولنا ہے کہ آپ کے کان میں آواز پڑے آپ جب جواب دے رہے ہو, تو تاکہ جب کریکشن ہو تو آپ اس کو بہتر کر لیں, ٹھیک ہے. کون سا حرف جر آیا ہے یہاں پر جس نے اس کا معنی بدل دیا ہے؟ ماشاءاللہ, یہ ہوئی نا بات. سسٹر مریم ریاض لکھ رہی ہیں, اور بردر داؤد بھی لکھ رہے ہیں, سسٹر آمنہ بھی لکھ رہی ہیں, اور سسٹر ثانیہ بھی بتا رہی ہیں کہ الا کا جو لفظ ہے نا, عین لام کھڑے زبر کے ساتھ جو آیا ہے, الا, اس حرف جر کی وجہ سے اب یہ صلی کے بعد الا کے لفظ کی وجہ سے اس کا معنی بدل گیا. یہ کلیہ آپ نے چونکہ پڑھا ہوا ہے, دیکھیں آج اس کی اپلیکیشن آ گئی, کل ہم نے یہ کلیہ پڑھا ہے, آج بلکہ آپ نے دہرائی بھی کی ہے. تو یہیں پر اس کو پکا کر لیں ذہن میں, تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پکا پکا یاد ہو جائے کہ صلی علی. صلی کا ورنہ مطلب کیا تھا, نماز پڑھ, ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے, میرے خیال ہے کل میں نے حوالہ دیا تھا سورہ کوثر سے. تو صلی رحمت بیچ, ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, یہ خوشی کی بات ہے, آپ سب کو یہ پتہ ہے. صلی علی, تو رحمت بیچ, یہ دیکھیں صلی لی. اب لی کا جب حرف جر لگا ساتھ تو یہ بن گیا نماز پڑھ, لی ربی کا, اپنے رب کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ سورہ کوثر میں ہم کہتے ہیں نا فصلی, فا پس صلی, نماز پڑھ, لی ربی کا, اپنے رب کے لیے, ونہر, اور قربانی کیجیے. تو یہ اب دونوں جگہ دونوں اگزامپل آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو پکی ہو جائے کہ درود میں آتا ہے صلی علی رحمت بیج, اور سورہ کوثر میں آتا ہے صلی لی, نماز پڑھ, ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں اب ہم نے انشاءاللہ ہمیں پکی ذہن میں رہنی چاہیے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں صلی علی, تو رحمت بیج کس پر, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ کا مطلب پر تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ ہم نے ریفرنس ایکسپریشن اس کا السلام علیکم سے علی لیا ہوا. اور وعلی آلہ, اب یہ دیکھیں وعلی اور آلی, اگر آپ ٹکڑے کرنے آپ کو آتے ہوں گے نا تو ترجمہ خود بخود بھی ہونا لگے گا. ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ہم سب اردو بولنے والے ہیں, اور عربی کے بے تحاشا الفاظ اردو میں مستعمل ہیں, اردو میں آئے ہیں. تو کچھ کا معنی جیسے وا کا ہمیں پتہ ہے, اور الا پر, آل
آل محمد یا عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز اور آپ کی فیملی، ٹھیک ہے. اچھا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ایک یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہے نا آل، اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے. فیملی آف دا پروفٹ اینڈ دی فالوورز آف دا پروفٹ، آپ کے خاندان والے اور آپ کی اتباع کرنے والے، یعنی آپ کو فالو کرنے والے، آپ کی بات کو ماننے والے، آپ کے پیغام کو سمجھنے والے اور آپ کی اطاعت کرنے والے. تو آل کی یہ جو معنی ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ اس براڈر میننگ کے اندر سب ہم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ کا خاندان بھی اور آپ کی اتباع کرنے والے بھی. تو اگر آپ اس کا فرق ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو یوں رکھ لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں نا، عام طور پہ اردو میں ہم کہتے ہیں اہل و عیال، ہے نا، وہ آئین والا عیال، اہل و عیال، تو اہل ہوتا ہے خاندان والے. تو آل جو ہے، آل میں خاندان پلس اتباع والے، فالوورز دونوں آگے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے دونوں معنی آپ یاد رکھ لیں. آل کا معنی کیا ہوگا؟ جب کبھی ہم آل کہیں گے آل تو ہم خوش بھی ہوں گے اس پر کہ آل کا جب ہم معنی کرتے ہیں تو دو چیزیں اس میں آتی ہیں، آپ کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے بچے اور آپ کے نواسے اور سب وہ لوگ جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، جو آپ کے پیغام کو مانتے ہیں، آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ براڈر میننگ کے اندر ہم اس کو، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ اس معنی کو یاد بھی رکھنا ہے، اس پر خوش بھی ہونا ہے کہ یہ اصل میں اس کا صحیح معنی ہے. دیکھیں عربی میں بھی اہل کا معنی خاندان کے لیے، فیملی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب جب آپ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ کی اٹیچمنٹ بھی بڑھ جائے گی کہ دیکھیں کس پر رحمت بھیجی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، یعنی آپ کے خاندان، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان سب میں شامل ہوں، آپ کی اتباع کرنے والے، ہم آپ کی اچھی اتباع کریں، سچی، صحیح، پیور، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں. تو رحمت، اللہ کی رحمت مانگی جا رہی ہے سب کے لیے، ہمارے اپنے لیے بھی. تو اس لیے آئندہ سے انشاءاللہ ہم نے یہ معنی بالکل ذہن میں رکھنا ہے. وعلی آلہ، اور آل سے مراد دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، اور اہل خالی خاندان کے لیے. تو اس لیے تو ہم نے کہا، سب سے پہلے کیا کہا ہم نے؟ اے اللہ. اور اب جب ہم کہتے ہیں نا رحمت بھیج، تو رحمت ہوتی کیا کیا؟ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کرے. اب یہ رحمت کی تعریف اگر کریں، اس کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے. ہم نے آج تک رحمت کا لفظ سنا نا، تو ذرا دیکھیں رحمت کیا ہوتا ہے. کہ رحمتوں کی بارش ہو، مہربان ہو جا ان کے اوپر، ان کے نام کو بلند کر، ان کے درجات کو بلند کر. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور آل کے دونوں معنی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے، آپ کی اولاد و ازواج مطہرات، وہ سب، اور اتباع کرنے والے. تو اگر ہم یہ معنی جب رکھیں گے نا اتباع کرنے والے، تو ہم سب اس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اور اہل سے مراد صرف خاندان والے ہوں. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ہمیں خدائے واحد کا تعارف کروانا ہے نا، اور اس بات پر پکا کرنا کہ اللہ ایک ہی ہے. تو کائنات میں اس سے بڑی تو سچائی کوئی نہیں ہے نا. اور تو اس کے لیے ہمارا پورا یقین پکا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے سب سے بڑا ہمارے اوپر. تو ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. عام طور پہ ہم زندگی میں کوشش کرتے ہیں نا، وہ جیسے ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ آپ احسان کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ سے اور مانگ سکتے ہیں. تو اللہ سے ہم کہتے ہیں تو ہی اللہ بہتر بدلہ دے دے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. تو یہ خوبصورت ایکسپریشن جو ہے پہلے والا، آپ اس کو ذرا پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا جی.
اچھا اب کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اب یہ پچھلے والے جملے کے ساتھ نا مل کے اگلی بات چل رہی ہے. پچھلی بات جو کی ہے نا، تو یہ جو کما ہے نا، کما یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی، جیسے ایز اٹ از. کما، اب یہ کما کے لفظ کو ذہن میں رکھ لیں. یہ کا اور کما، یہ قرآن میں کا اور کما جیسے، جب بھی یوں آئے گا نا کہ جیسا کہ، اسی طرح، جیسے ایک بات ہو رہی ہے ویسے ہی، تو جیسے یہ بات ہوئی ہے نا اسی طرح پچھلی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ایسے ہی کر جیسے کہ کما صلیت علی ابراہیم. صلیتا یا انتا صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، بھیجی رحمت تو نے. صلیتا علی، دیکھیں علی پھر آ گیا صلیتا، اس میں ہے نا وہ پورا صلیتا، وہی والا، یہ اصل میں ورب ہے، وہی فعل ہے صلی کا ہی. وہ آگے جا کے صلیتا بنا ہے. اور یہ کیسے بنا ہے؟ آج مزے کی بات ہے، آج ہی کے سبق میں آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ اچھا ماضی کے افعال میں کیسے یہ بنتے ہیں. تو کا اور کما اس کو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ قرآن میں بہت دفعہ آتے ہیں کا اور کما، جیسا کہ. تو صلیتا، اسی طرح صلی نماز پڑھ، صلی علی رحمت بیج. تو صلیتا رحمت بیجی تو نے، تا کی وجہ سے تو نے آ گیا صلیتا. علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. ٹھیک ہے جی. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ خاص طور پہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے؟ وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک بڑی خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے امامت کا، کہ جتنے آسمانی مذاہب اس وقت ہیں نا، مسلمان، عیسائی، یہودی، ہم سب کے سب انہیں نبی مانتے ہیں. چاہے وہ ابراہم کہتے ہیں، چاہے کچھ بھی کہتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں ہم. تو دیکھا جائے تو یہ کیا ہوا کہ ہر مذہب میں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ایکسیپٹنس ہے نا، اور ان کو امام مانا جاتا ہے انبیاء کا. تو ایک خاص درجہ ہے ان کا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما دے کہ اس زمین پر بسنے والا ہر شخص، تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں اور اس پر یکجا ہو جائیں اور اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں. تو جیسے اللہ جس کو چاہے یہ دے مقام، تو حضرت ابراہیم کو ایک خاص مقام اللہ نے دیا ہوا ہے کہ چاہے ہم تو بہرحال مانتے ہیں مسلمان، لیکن جیسے جیوز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، کرسچن حضرت موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، لیکن حضرت ابراہیم کو سب مانتے ہیں. تو اللہ سے دعا یہ ہم کریں کہ اللہ تو ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی رحمت بھیج دے کہ یہ سب اس کو مان لیں. سو کما صلیت، جیسا کہ بھیجی رحمت تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے، اور جس کو چاہے جتنا مرضی نوازے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب عطا کیجیے کہ وہ تو ہیں بھی انبیاء کے سردار، اور ان کو بھی خوب نوازیے اور ان کی نبوت کو پوری دنیا میں پھیل جائے اور سبھی ان کے ماننے والے ہو جائیں. تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ایک تو اس میں کما کا لفظ آپ نے، یہ کا بھی آتا ہے اکیلا کا، بعض اوقات کذالک کا لکھا ہوتا ہے، کا کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آ جائے گا. تو کما جیسا کہ، یہ کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ آتا ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، انکا حمید مجید. انکا کے ٹکڑے کتنے بنیں گے جی؟ یہ بتائیں مجھے آپ لوگ، کتنے ٹکڑے بنیں گے انکا؟ ماشاءاللہ، گڈ. یہ میں اس لیے چاہتا ہوں ساتھ ساتھ پریکٹس ہم کرتے رہیں کہ پھر آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے ٹکڑے کر کے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اننا بے شک، اور کا یہ اسی ٹیبل میں سے. تو ٹیبل بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. ٹیبل جس کے اچھے ہوں گے نا وہ فٹافٹ میننگ کر لیا کرے گا. تو انکا بے شک تو کون ہے؟ حمید مجید. حمید کا لفظ دیکھ کر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہاں سے نکلا ہوگا حمید مجید؟ حمید
کون سا اس سے ملتا جلتا لفظ؟ ماشاءاللہ یہ سسٹر ہماری زنیرہ اعجاز ہیں اور ڈاکٹر یہ کون تھے؟ اچھا نام تیزی سے جا رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی آپ لوگ. اب یہ دیکھیں نا دس از دا برین. اب ہم الحمدللہ جو پڑھتے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل یہ حمد سے نکلا جی. حمد تعریف اور شکر. تو اسی سے یہ لفظ نکلا حمید تعریف کے قابل. سو بے شک اللہ کون ہے؟ تعریف کے قابل ہے حمید. اور یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا یہ حمید کا لفظ ہے کیا؟ اسم فعل حرف میں سے. تو تعریف کے قابل ہے اللہ. تو یہاں بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ اچھی بات ہو گئی. تو حمد سے حمید. اور مجید. مجید آپ کو یاد ہے نا ہم نے اس میں یاد رکھنے کے لیے آپ بزرگی والا جس کو جلال عظمت اور بڑائی کمال کے درجے پر حاصل ہو. تو اس میں اردو میں ہم کہتے ہیں نا والد ماجد جد امجد خاندان کا سب سے بڑا اور انسانیت کے جد امجد. تو اس لیے یہ بزرگی والا. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ والد ماجد جد امجد یہ بزرگ بڑے ہوتے ہیں جو. تو اللہ کے تو بڑے کوئی نہیں ہے. تو جب اللہ کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو کس معنی میں ہوگا؟ بزرگی والا جس کو جلال عظمت اور بڑائی کمال کے درجے پر پرفیکشن اور کسی کو ایسی حاصل نہیں ہوتی وہ اللہ ہے. وہ مجید ہے. تو انک حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بھی ہے اور بے شک تو ہی بزرگی والا بھی ہے. تو الحمدللہ جی انک حمید مجید. اور تعریف اللہ کی کیسے کرنی چاہیے؟ اگر آپ کوئی کافی دنوں کے بھوکے ہوں اور آپ کا کوئی دوست آ جائے اور اسے پتہ چلے آپ بھوکے ہیں اور آپ کو ڈھیر سارا کھانا بھجوائے تو آپ کے دل سے کیا نکلے گا؟ آپ کے دل سے دعائیں نکلے گی، تعریفیں نکلیں گی. یہ ہوا نا ایسے ہوتے ہیں دوست، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے طریقہ. دیکھو میرے لیے کتنی بڑی اس نے یہ نعمت کی ہے. تو یہ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا یہ اگر ایک انسان کے لیے آپ اتنی دل سے نکالیں تو اللہ کے لیے کیسے نکلنی چاہیے کہ جس نے ہر چیز ہمیں دی ہوئی ہے. یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ منہ، یہ بولنا، یہ چلنا، یہ دنیا جہان کی نعمتیں، یہ سونا، یہ اٹھنا، یہ مختلف ذائقے روز انجوائے کرنا، یہ بہترین کپڑے پہننا اور اس دنیا میں رہنا اور مسلمان ہونا. تو اللہ جو تعریف کے قابل ہے نا اس کے لیے کیسے ہمارے دل سے نکلنی چاہیے تعریف. انک حمید مجید. تو جب ہم یہ پڑھ رہے ہو تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اللہ کے احسان سے ہے اور یہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہمیں یہ روشنی کی تعلیم ملی ہوئی ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے. وہ اللہ مجید ہے، جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل. تو وہی اللہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہترین اجر دے سکتا ہے. اس لیے ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور پھر اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ یہاں ایک بات چھوٹی سی آپ سے کرتا چلوں کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی تعریف اور اتنا ہم کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا اور وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور ان کا بڑا خاص کردار تھا. تو اب ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اللہ کس کی بہت تعریف کروا رہا ہے؟ جس نے اللہ کے نام کو بلند کیا، جو معلم تھا. تو آئیے ہم بھی ان کے شاگرد بنیں، قرآن سیکھیں، حدیث پڑھیں، ہم بھی یہ پھر دوسروں کو پڑھائیں. اس کے لیے وقت متعین کریں اور وقت نکالیں زندگی میں، اور اس کلاس کے علاوہ بھی وقت نکالیں جو خاص طور پر قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے ہو اور پھر اس کو آگے لوگوں کو بھی سکھانا شروع کر دیں تاکہ ہم بھی انبیاء والا رول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع کرتے ہوئے ان کے والا کام کرنے کے قابل ہو جائیں. سو انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. تو اس کو 10 سیکنڈز دیکھ لیجئے. اچھا جی، آگے ہے درود کا اگلا حصہ جو ہے. اب سارا ہم نے تقریباً وہی پڑھا ہے، اس میں ایک لفظ صرف نیا ہے اور وہ ہے بارک. اللہم اے اللہ بارک علی.
اب بارک کا لفظ تو بڑا آسان ہے، ہمیں آتا ہے اردو میں، ہم عام طور پہ کہتے ہیں عید مبارک، خیر مبارک، ہے نا، کوئی اور مبارک ہو آپ کو، تو بارک برکت عطا فرما، برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے عید مبارک، ایسا دن جو برکت والا ہے نا، تو اس سے آپ ذہن میں رکھ لیں بارک برکت عطا فرما، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد. تو اب فرق کیا ہو گیا؟ پہلے حصے میں ہم نے کہی ہے رحمت اور دوسرے حصے میں برکت. اچھا، برکت اس میں شامل ہوتی ہے رحمت میں، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ زندگی میں بھی کہیں عرضی دیتے ہیں نا، آپ درخواست دیتے ہیں، تو آپ مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ استعمال کر کے درخواست کو اور اچھا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک دفعہ نہ بھی مانی جائے آپ پھر اور اچھے الفاظ سے، تو درود تو ہے ہی بڑی زبردست چیز، تو ہم اس کو اور خوبصورت اور ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش کر رہے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ. اور اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو برکت بھی عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اتنی بڑی ہیں کہ ان پر رحمت بھی بھیج. ان کے لیے میں دل سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے برکت کی دعا کر. اور برکت کا معنی ذہن میں کیا ہے؟ خوبی، بلائی، نعمتوں کا بڑھتے جانا، ہمیشہ رہنا، اضافہ ہوتے رہنا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ سے بڑھتا ہی جا رہا ہے. لوگ جو مرضی کریں، جو مرضی چھاپیں، جو فضولیات کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا نام بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے. تو جب ہم بھی کسی کو دعا دیتے ہیں برکت کی، کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ میں برکت ہو، یعنی آپ کی اولاد نسلوں تک باقی رہے، پھیلے، بڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو 1500 سال سے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. تو بارک علی. اور یاد رکھیں برکت میں کوانٹٹی اینڈ کوانٹم دونوں شامل ہوتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا نقطہ یہ، بعض اوقات آپ کہتے ہیں اللہ برکت دے اور آپ کو لگتا ہے اچھا پیسے تو اتنے ہی ہیں، رزق اتنا ہی ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کوانٹم بڑھا دیتا ہے. اللہ آپ کی کسی مصیبت کو کم کر دیتا ہے جس پر آپ کی وہ زیادہ ایفرٹ لگ جانی تھی، تو اللہ نے آپ کے وقت میں برکت دے دی. آپ کی انہی 10 روپے میں اللہ چاہے تو 1000 والی برکت عطا فرمائے. تو کوانٹم کا کانسیپٹ بھی ذہن میں رکھیں. صرف بڑھ جانا چیزوں کا جو ہمارے ہے کہ کانسیپٹ ہے نا، برکت بھی زیادہ ہو جائے، نمبر میں زیادہ نہیں، کوانٹم میں زیادہ ہو جائے، اثر میں زیادہ ہو جائے، تو برکت. تو اللہ تعالیٰ آل محمد، تو پھر وہی آگے ہم بھی آگے آپ کے طریقہ پر چلنے والے اس میں. تو بارک کا لفظ برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما. ٹھیک ہے جی. دوسرا حصہ کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ، اور کما کا لفظ آیا اسی طرح کما. ٹھیک ہے جی. کا اور کما میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، یہ دونوں لفظ اچھے سے اس کو آپ یاد کر لیں. جیسا کہ بارکتا، برکت عطا کی تو نے، یہ فعلتا کی طرح. آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اگلے سبق میں، یہ فعلتا آ جائے گا، یہ انتا کی طرح، انتا بارکتا، برکت عطا کی تو نے. ٹھیک ہے. کس کو؟ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہ دو الفاظ آج کے سبق میں نئے اچھے سے آپ نے یاد رکھنے ہیں. سلی، سلی کیا؟ درود، سلی علی ہوگا تو درود بھیج، اور سلیتا رحمت بھیجی تو نے. بارک برکت عطا کر، اور بارکتا برکت عطا کی تو نے. ٹھیک ہو گیا. تو انہیں اچھا سے ذہن میں رکھ لیں. باقی ہم نے وہ پڑھ لیا پہلے بھی، وعلی آل ابراہیم. اور انک حمید مجید، یہ بھی اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. تو آج کا ہمارا درود کا سبق تو یہاں تک تھا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں عام طور پہ نماز کے اختتام پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے جسے دعائے ابراہیم کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں مذکور ہے. اصل میں حدیث کے حساب سے تو بہت سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود کوشش کریں پہلے ساتھ ساتھ میرے. تو ابھی تک جو ہم نے سیکھا اس کی مدد سے یہ دعا جو ہے نا، ہم اس کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ربی، پہلے آپ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ربی. ہاں، ربی یہ ہے، نیچے زیر جو ہے نا یہ یا کے قائم مقام ہے، اے میرے رب. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، رب اجعلنی. کیسے بریک کریں گے اس کو؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے مائکس کھول رہا ہوں، بس کوشش کیجئے گا کہ آپ بولتے ہی مائکس کو آف کر لیا کریں گے برائے مہربانی. ٹھیک ہے.
تو آپ اب بول کے جواب دے سکتے ہیں جی. کیسے بریک کریں گے؟ رب اجعلنی اجعل اور ایک نی، اجعل اور نی. بالکل ٹھیک ہے. رب اجعلنی، اجعل بنا دے مجھے، اے میرے رب بنا دے مجھے. اچھا یہ الفاظ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریفرنس سے پہلے پڑھے ہیں. مقیم الصلاۃ، یہ اقامت کا لفظ، قائم کرنا صلاۃ کو، اس حوالے سے مقیم الصلاۃ، صلاۃ کا بھی آپ نے پڑھا ہے، نماز کو نماز. ٹھیک ہے. اچھا وا کا مطلب بتائیں، اور من کا مطلب بتائیں. سے اچھا یہ جو ذریت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میری ذریت اولاد، کیا ہوتی ہے؟ اولاد، اولاد. تو یہاں پہ جو ہے نا ذریتی، تو یا سے اس کا مطلب میں کیا فرق پڑے گا؟ میری اولاد، میری اولاد. بالکل صحیح ہے. برائے مہربانی جن کے پیچھے شور ہے نا وہ مائکس کو آف کر دیں اور اونچی آواز میں بولتے رہیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح ترجمہ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ ہوتا ہے ٹیسٹ بھی ڈالنا اپنے اوپر کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے کچھ سیکھا بھی ہے کہ نہیں. اچھا ربنا، اس کا کریں ترجمہ سب. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. اے ہمارے رب، ہمارے رب جمع قصیدہ. وتقبل، اور تو قبول کر، قبول کر لے کیا؟ قبول اور کر تو دعا قبول کو. کر. دعائی ہے، آخر میں لکھیں دعائی. میری کیا دعا، مطلب بنے؟ میری دعا، ہماری دعا. میری دعا کو قبول کر. میری والا یہ ای، میری دعا. ٹھیک ہے. اب آپ وہ والے رٹے رٹائے ترجمے نہیں پلیز پڑھیں، اس کو غور کریں، عربی کو دیکھیں. آپ ایکسپرٹ بن رہے ہیں اب، آپ ایک عام رٹے رٹائے ترجموں والے نہیں ہیں. آپ کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہونا چاہیے. اور تو قبول کر لے کہ دعائی، میری دعا. ٹھیک ہے. ربنا، اے میرے ہمارے ہمارے رب، اغفر ہمارے رب اغفر اغفر واغفر لی، بخش دے. بخش دے مجھے، لی والے والے دیا، مجھے، اغفر لی. لی والدین کا کیا کو. مطلب ہے؟ مجھے. کیا آپ کو یاد ہے حروف جر میں نہیں، حروف جر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی عربی میں حرف جر آتا ہے لیکن ترجمے میں نہیں آتا. اور تو والدین، بخش دے مجھے. ٹھیک ہے. مجھے اور میرے والدین، ولی اور اور میرے اور والدین میرے کو. والدین کو. اور میرے والد، اب یہاں پہ میرے والدین، والدیہ. ٹھیک ہے. تو والدین کو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور لل لگا یہاں بھی. اور تمام مومنوں، اور تمام مسلمانوں کو. یوم کا مطلب بتائیں سب لوگ. دن. دن دن. یقوم کا مطلب ہے، یقوم اوپر دیکھیں، مقیم کا یقوم کھڑا حساب جائے گا. یوم یقوم حساب والے دن، الحساب، حساب کے دن، حساب کا دن یعنی قیامت کا روز، قیامت کے دن. ماشاءاللہ آپ حساب سب والے دن، بہت زبردست کیے. حساب والے دن. اچھا یہ دیکھیں نا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سب کو میوٹ کر دیں. چلیں نہیں میں کر دیتا ہوں میوٹ. میرا ویسے دل ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ لوگ بولیں اور مجھے اچھا لگے، لیکن شور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے مجبوراً بند کرنا پڑتا ہے. تو یہ جی الحمدللہ یہ پوری دعا ہم نے پڑھ لی، اور بڑی خوبصورت دعا ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنی ذریت کے لیے، پھر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو اس دعا کو قبول بھی فرما لے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، سارے مومنین کو بخش دے روز حساب. تو اس سے ایک نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے نا مسلمان خالی اپنی ذات پر مرکوز نہیں رہ سکتا، یہ اجتماعیت کا دین ہے. تو دیکھیں ہم سارے مومنین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، نہ صرف اپنی ذریت اور والدین کے لیے، تمام مومنین کے لیے. تو زندگی میں بھی ہم نے دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے اور ہر مسلمان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ زبردست قسم کا یہ والدیہ ہے لفظ، یہ جو ہے نا وہ والا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. سسٹر زنیرہ نے یہ پوچھا تھا والدیہ. ٹھیک ہے. تو ولی والدیہ، ہمارے والدین دونوں اس میں آگے. تو جی اچھا جی اب ایک سوال ہم لے سکتے ہیں اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، باقی اتنی دیر میں گرامر کا پورشن جو ہے نا 1 منٹ کی بریک بھی لے لیتے ہیں، اور I'll try to
open the grammar portion. जी सिस्टर सना है, कोई पूछिए सिस्टर सना. जी सिस्टर सना आपको अनम्यूट किया हुआ है, पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. सर मैंने आपसे पूछना था कि जैसे आपने पढ़ाया रब्बाना इगफिरली, तो अगर हम इसको इकट्ठा पढ़े रब्बाना इगफिरली भी पढ़ सकते हैं, तो ये इगफिरली सर क्यों, फिर अलिफ के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई जेर ज़बर वगैरह. हाँ, आपने सिस्टर इतना जबरदस्त सवाल पूछा है, बहुत दिल खुश हुआ है. ये नुक्ता इंशाल्लाह अभी हमारा कुछ दिनों में सॉल्व होने जा रहा है. आज से बल्कि हम ये इस पर काम शुरू कर देंगे. और ये बड़ी खास बात है, बहुत से लोगों को कुरान पढ़ते हुए ये पता ही नहीं होता कि अच्छा ये ब्रेक हो जाए तो अब इगफिरली कहना है, अगफिरली कहना है, क्या कहना है, कैसे पता चला या ज़ेर है या ज़बर है. तो इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर ये चीज भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है अरहमनी कहना है, इरहमनी कहना है, इरहम कहना है, अरहम कहना है. तो ये भी इंशाल्लाह इसी कोर्स में पता चल जाएगा. अभी मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ सबक पढ़ते जाएंगे, तो चंद ही इस बात के बाद आपको ये पता चल जाएगा. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. अलबत्ता ये अच्छा है कि आपने सबको जरा कॉन्शियस कर दिया है कि हमने इस पर गौर करना है. तो चलें आगे बढ़ते हैं और ग्रामर के हिस्से को पढ़ते हैं इंशाल्लाह. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैंने आपसे पहले कहा था आज मजे की बात यह है कि हमने जो हम पहले इसम पढ़ते रहे और हरूफ जर पढ़े, तो तीसरी जो चीज थी ना फेल वाली, वो हम छोड़ जाते थे कि फेल करना या होना, तारीफ पढ़ी थी. तो आज हम इंशाल्लाह फेल माजी से उसका भी आगाज करने लगे हैं. फेल माजी के अंदर हम अरबी के 3 वर्ब, 3 अफाल यानी फ़अला, फ़तह, जअला, इसको आज इंशाल्लाह इनका माना और इनका टेबल जानने की कोशिश करेंगे. ठीक हो गया. तो आपको पता है हम टीपीआई इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यानी टीपीआई आपने इशारे जरूर करने हैं. और आज मैं आपको ये बता दूं कि जो आज से हम शुरू करने लगे हैं, अगर आपने इसमें इशारे नहीं किए तो बहुत कुछ मिस करेंगे आप. ठीक है, फेल की तारीफ एक दफा गौर से देख लें, जिससे काम के होने या करने का पता चले. 2 चीजें, किसी काम के करने या होने का पता चले, उसको हम फेल कहते हैं. ठीक है, आइए. फेल वर्ब, जैसे इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं, जैसे रन, जैसे ईट, जैसे डू. तो अरबी के अल्फाज भी हम सीखेंगे. अच्छा, अरबी में अक्सर फेल ना 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं. 3 हरूफ, हरूफ तहज्जी होते हैं ना, जैसे ये है अलिफ, बा, ता, सा. तो ये आम तौर पर 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं अरबी में, अक्सर, सारे नहीं, ये ज़हन में रखें. किन से मिलकर बनते हैं? 3 हरूफ से. जैसे ये बन रहा है फा, आइन और लाम से. बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था एक किताब में, बड़े मजे की बात, कि अरबी ऐसी वसी जुबान है कि इसके हरूफ तहज्जी के कोई से भी 3 हरूफ आप रखें और जिस मर्जी तरतीब से रखें, उससे कोई ना कोई फेल बन जाता है और उसका कोई ना कोई माना है अरबी में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. अगर आपका जुबान में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लिंग्विस्टिक्स में, तो यू वुड नो कि कमाल ही की जुबान है ये. ठीक है जी. सो अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनकर मिलकर बनते हैं, जैसा कि ये देखें, फा, आइन, लाम, फ़अला, फ़तहा, फा, ता और हा के साथ, नून, स्वाद और रा के साथ नासरा, दो, रा, बा के साथ दाराबा. तो इस तरह से ये हमने कुछ मिसालें देखी. ठीक है. अच्छा, बाय द वे फेल माजी तो सबको पता है ना, मैं इसलिए उसकी तारीफ में नहीं गया था, लेकिन एक दफा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फेल माजी एक तो हमारी उर्दू वाली तारीफ है ना, जिसमें हम कहते हैं गुजरा हुआ जमाना जो हो गया. अरबी में थोड़ी सी मुख्तलिफ है. इसी तरह जैसे उर्दू में होता है फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल. इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. अरबी में ऐसा नहीं है. अरबी में फेल माजी है जो गुजर गया, लेकिन परफेक्ट टेंस, हम पास्ट टेंस नहीं कहते. परफेक्ट टेंस के काम मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया, श्योरिटी होती है. और मुदारे जो होता है ना, मुदारे, इसमें दोनों चीजें होती हैं, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी. प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी. अच्छा, बहरहाल इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम फेल माजी को ज़हन में रखते हैं. अरबी में फेल माजी क्या होगा? परफेक्ट टेंस.
یعنی کام ہو گیا ہے، ماضی میں پیچھے ہو گیا تھا اور مکمل ہو چکا ہے پرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم پہلے آپ کو پتا ہے ہم نے یہ ٹیبل تو کیا تھا نا، ہو ہم سے کا ی کم، کا ی کم اور نا. اب ماضی کے اندر یہ تھوڑا سا بدل کے بن جائے گا تا تو تم نا. آج ہم نے پڑھا بھی ہے سلیتا بارکتا. تو یہی والے کانسیپٹ اب انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں گریجولی، آہستہ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہوگی بات، اور طریقہ وہی ہوگا، وہی ہمارا ہاتھ اٹھائیں سب. اور یہ میں اب یہ تو آپ سے نہیں کہوں گا کہ ایمان والو ہاتھ اٹھاؤ، اگر ہاتھ نہ ہلایا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سامنے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس سلائیڈ کے اوپر، کہ ان نمونوں پر کتنے الفاظ آتے ہیں ذرا بتائیں مجھے، کون بتائے گا؟ کتنے ہزار کتنے سو لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ 9000. ہاں سسٹر سارا کہہ رہی ہیں سر یہ 100 نہیں ہے، یہ 9000 ہے. یہ میں آپ کو تحریک دلوانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وزن کے اوپر یہ جو ہم کلیوں سے اب ٹیبل شروع کریں گے، 9000 قرآن میں الفاظ آتے ہیں. لہٰذا آپ کو ہاتھ ہلانا ہوگا، سب مل کر ہم یہ کریں گے، نئی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر ان کی مدد سے اور چیزیں سیکھتے جائیں گے. 9000 not 900 not 1 2 3 4 5 9000 ان نمونوں پر. ٹھیک ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ ہاتھ ہلائیے. فعلا. اب یہ فا آئن لام سے ایک بنا اور تینوں پر زبر ہے. فعلا اس نے کیا، یہ بنیادی فعل ہے، پہلا فعل. فعلا اس نے کیا. اسی سے آگے بنا ہے یہ دیکھیں فعلو. اب خود بخود ترجمہ ہو جانا چاہیے آپ کا، خود بخود ترجمہ ہونا چاہیے. ان سب نے کیا، جمع ہو گیا. اچھا یہ ہماری ایک بہن کہہ رہی ہے اسکرین نہیں نظر آ رہی، مجھے کوئی بتا دے کسی اور کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے؟ سر اسکرین نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا ہینڈ تھوڑا سا اوپر رکھے، تھوڑا سا اوپر رکھ لیں گے، نظر ہینڈ نظر کلیئر نہیں ہے. اچھا اب بتائیں. جی اب ٹھیک ہے سر. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. فعلتا، فعلتا یہ وہی بالکل اسی طرح ہے. اب ترجمہ آپ کو خود کوشش کرنی ہے تھوڑی سی. آپ نے کیا، آپ کی طرف ہو رہا ہے نا اشارہ. فعلتا جیسے تھا بارکتا، سلیتا، تو یہ اسی ٹیبل سے وہ بنے ہوئے تھے وہ اصل میں. ٹھیک ہے. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو، فعلتو میں نے کیا. فعلتم، تم کا لفظ اردو میں ہوتا ہے نا، اس سے ذہن میں رکھ لیں. تم سب نے کیا، آپ سب نے کیا. فعلنا، تو نا تو آسان ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. ربنا جو یہ وہی والا نا ہے. فعلنا ہم سب نے کیا. نا آپ کوئی بھی ٹپ ڈفرنٹ طرح سے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے. آئیے پھر کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. ہاں. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. پھر ایک دفعہ کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. جمع یہ دیکھیں نا ہاتھ کے کھلنے سے یہ ترجمہ تو خود بخود آپ کو اس سے ہو جانا چاہیے. فعلتا آپ نے کیا. فعلتا تا آپ نے کیا. ٹھیک ہے. فعلتو اب یہ ہے تو لیکن اس کو یوں ایک تھوڑا سا نا فنی چیز ہے ذہن میں رکھ لیں. فالتو یہ لگ رہا ہے نا فالتو کی طرح، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں فالتو، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں فالتو نہیں ہوں، میں نے کام کیا. فعلتو، فعلتو میں نے کیا، میں نے کچھ کیا. ٹھیک ہے. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. تو چلیں اب آپ میں سے کون کروائے گا؟ چلیں آپ سے کرواتے ہیں. یہ محمد معین اکرام سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. کیجئے، کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ. اور اس کی مذکر کا بھی ہم بعد میں، مؤنث کا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. فعلت
کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اتنے سمپل سے جو ہے نا یہ ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گڈ ہو گیا. سسٹر سارا سے بھی کروا لیتے ہیں. چلیں سسٹر سارا آپ کیجیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم اب سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. میں پھر ایک دفعہ آپ سب کو بتا دوں, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. ان اشاروں کے اوپر, ان نمونوں پر 9000 قرآن میں 9000 الفاظ آنے ہیں. اس لیے ہم نے جوش سے جذبے سے بار بار پریکٹس کر کے پکا کر لینا ہے اس کے اوپر. وہ ابھی مجھے کسی نے چیلنج یاد کروا رہا تھا, مجھے یاد ہے وہ چیلنج آپ کو دیا ہوا ہے, تو آپ سب نے اس پر کرنا بھی ہے. تو یہ سارے ٹیبل اس طرح کرنے ہیں. فعلا, فعلو, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ ایسے پکا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو چلیں محمد داؤد صاحب کو یہ چیلنج دیتے ہیں, کروائیں جی محمد داؤد صاحب. فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ, آپ تو ابھی سے اتنی تیزی, یہ تو بڑی لیٹ جا کے اتنی ایکسپرٹیز آتی ہے لوگوں کو, تو آپ تو ابھی سے بڑی تیزی سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بس اب یہ ہمارا یہ ہو جانا چاہیے آنکھیں بند کر کے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یعنی اس کی پوری پروننسیشن, ادائیگی پراپر ساری کے فعلا سے یہ ٹیبل یوں بنتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک میرا خیال ہے بات مزے کی ہے اور آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے. تو اب ہم تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی کہاں آ رہی ہے, تبدیلی چینج کہاں ہو رہا ہے. فعلا اس کا اوریجنل ہے, فعلا اس میں تینوں شامل ہیں. وہ یہ سب سے پہلے ہم نے جو لکھا ہے وہ ہے فعلا, پہلے نمبر پہ یہ والا, یہ ہے فعلا. اب اگلے میں دیکھیں کیا ہوا ہے کہ فا عین لام تینوں ہیں, لیکن اینڈ پہ جا کے واو اور الف کا اضافہ ہو گیا. اس سے اگلے میں تا کا اضافہ ہوا, اس سے اگلے میں تو کا اضافہ ہوا, اس سے اگلے میں تم کا اضافہ ہوا, یعنی یہ دیکھیں, اور یہاں نا کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اضافہ کہاں ہو رہا ہے, بالکل ان کی بالکل کہاں پر, ٹیل پر, ٹیل. تو مثال یوں ذہن میں رکھیں کہ جہاز اڑ جائے, جب جہاز اڑ جائے, آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے جہاز کی, جہاز فلائی کر گیا, فلائٹ چلی گئی ہے, تو آپ کو کیا نظر آئے گا, آپ کو جہاز کی دم نظر آئے گی, ٹیل. تو یہاں پر یہ ذہن رکھ لیں, ماضی میں تبدیلی کہاں پر آتی ہے, ٹیل پر, دم پر. ٹھیک ہے, یہ آگے جا کے پھر آپ کو اور کلیئرٹی آ جائے گی کہ اچھا مضارع میں تبدیلی کہیں اور آتی ہے. تو ماضی میں تبدیلی کہاں آتی ہے, دم پر, دم بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں نا, واو الف تا تو تم نا, یوں بدلتی جا رہی ہے اور معنی بدلتا جا رہا ہے. یہ ماضی کی کوالٹی ہے, اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا, یہ بات آسان ہے, سب کو سمجھ آ گئی. یہ جو میں نے یلو کیے ہیں سارے, یہ یہاں دیکھیں نا, یہ تبدیلی اصل کیا تھے, فا عین اللام, اور تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی گئی, معنی بھی بدل گیا. اوریجنل اس میں شامل ہے, تینوں اوریجنل اس میں ہے, فا عین لام ہر ایک کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو آخر میں تبدیلی آئی اور اس سے اس کا معنی بدل گیا. بس یہ چھوٹی سی بات. اچھا جی, اب اسی طرح ہم اس کی تھوڑی سی بول چال, وہی طریقہ ہے, کوئی فرق, کوئی مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی جو اس میں نہیں ہے. جیسے ہم اس میں کہتے تھے نا کہ جب سائیڈ والا ہوگا حل فعلا نعم فعلا, ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں, حل فعلو نعم فعلو. اور جب یہاں آمنے سامنے ہوگا حل فعلتا, تو جواب کیا ہو جائے گا, نعم فعلتو, حل فعلتم, نعم فعلنا. اب ترجمہ ایک دفعہ آپ نے سیکھا تھا نا, اب آپ خود کر سکتے ہیں خود بخود ترجمہ. یہ دس از دی, یہ یعنی وہ فارمولا ہے جس کے اندر آپ نے ایک دفعہ ڈال دیا اور اب آپ کو چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں. ہمیں پتہ ہے فعلا کا تھا, اس نے کیا, تو فعلو جمع تھا, فعلتا سامنے والا تھا, فعلتو میں تھا, فعلتم آپ سب تھے, اور فعلنا ہم سب تھے. تو اب جب آپ سے پوچھا گیا حل فعلتا, کیا آپ نے کیا, تو آپ نے فوری کہا نعم فعلتو, ہاں میں نے کیا. حل فعلتم نعم فعلنا. تو ہے نا مزے کی چیز. تو یہ مزے سے ہم انشاءاللہ یوں ہی کرتے کرتے پریکٹس البتہ کوشش کریں گے ہم کہ ہم کریں. اب آج ہم دیکھیں کتنی تیزی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے ایک پڑھا نا فعلا, اگلا دیکھیے گا کتنا آسان ہے,
اسی فعلا کے وزن سیم سارا سٹائل زبر زیر پیش, تھوڑی سی جو تبدیلی اس میں آ رہی ہے وہی تبدیلی پورے سیٹ میں آئے گی. تو آئیے ہم ایک اور ٹرائی کرتے ہیں. جعلا, اب جعلا کا لفظ جو ہے جعلا اس نے بنایا, جعلا اس کو ذہن میں رکھ لیں, جعلا اس طرح ذہن میں رکھ لیں, یہ کوئی جیلی نوٹ ہوتا ہے نا, کسی نے جیلی نوٹ بنایا, جال سازی, جیلی کام کرنا بنانا, تو جعلا اس نے بنایا, جعلا اس نے بنایا. اب اگر میں آپ سے کہوں, ابھی میں آپ کو ٹیبل نہیں دکھاتا, پچھلی جو آوازیں تھی جیسے فعلا سے بنا تھا فعلو, تو آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا آپ چیلنج لیں گے کہ جعلا سے کیا بنے گا؟ سسٹر سائمہ عبد الواحد جو ہے نا وہ کہتی ہیں میں کوشش کرنا چاہتی ہوں. جی کیجئے کوشش سسٹر, بتائیے. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. سپرب, یہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا. حالانکہ یہ میں چیلنج عام طور پہ دیتا نہیں ہوں پہلی کلاس میں ہی, کہ آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ یہ تو کوئی سپر کلاس بیٹھی ہوئی ہے بھی میرے ساتھ. تو یہ دیکھیں بالکل ایسی. اب دیکھیں مزے کی بات دیکھیں کہ آپ نے ایک لفظ سیکھا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سارا ٹیبل اسی وزن پر, اور خود بخود میننگ بھی کریٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ جمع کہاں ہے, سامنے والا کہاں ہے. تو سانچا جو ہے نا فارمولا, وہ جو سانچا ہے, سانچا کیا کہتے ہیں جس کو ہم ڈائی, آپ نے اسی ڈائی کے اندر ڈال دیا کہ اچھا فعلا کے وزن پر ہے تو فا کی جگہ جا آ گیا بس. اچھا اوکے, تو میں ابھی بنا لیتا ہوں. آپ نے کہا سارے فا ہٹا کے جا لگا لو, جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. مزے کی چیز, کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک اور آپ کا فیل ہو گیا. جعلا اوریجنل تھا, اس نے بنایا. جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, اور جعلنا ہم سب نے بنایا. تو آئیے اس کی پریکٹس کون کروانا چاہتا ہے؟ سسٹر نہیں, میں ابھی کسی کو لیتا ہوں. سسٹر آمنہ انعام آپ کروائیے. جعل اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ, ماشاءاللہ. تو یہ جو آپ کا ہے نا ووکیبلری کارڈ, میں اس کے اوپر ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ جعلا سے اس میں فعلا, فعلو یہ فعلتا اس کا ٹیبل ہے, اور یہ جعلا والا میں ذرا چاہ رہا تھا آپ کو نمبر بتاؤں کہ کتنے جو ہے نا اس میں اس سے آئے ہیں. ادھر گیا سبق. تو یہ یعنی قرآن میں بہت دفعہ جو ہے یہ بالکل شروع میں بھی, سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے, اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا. اچھا اوکے ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں جی. چلیں اس کا ٹیبل اور ایک دو لوگوں سے پریکٹس کروا لیتے ہیں. سسٹر زاہدہ خان ہے کوئی؟ جی سسٹر زاہدہ آپ کروائیے. سسٹر زاہدہ خان جی جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ سسٹر, ویری ویل ڈن. ہاتھ کے اشارے ساتھ ضرور ہونے چاہیے, ان کے بغیر نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. سسٹر فوزیہ حسنین. جی جعلا اس سے بنایا, جعلو سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ پرفیکٹ جی, ویری ویل ڈن. اب الحمدللہ یہ تو آپ لوگوں نے اتنی تیزی سے کر لیا ہے. اسی کا آپ عربی کی بول چال حل جعلا, تو ادھر کے اشارے کا جواب بھی ادھر ہی, نعم جعلا بنائی گئی, حل جعلو نعم جعلو, حل جعلتا اب یہاں فرق پڑے گا. تو آپ حل جعلتا جب آپ سے پوچھا گیا آپ جواب میں کہیں گے نعم جعلتو, حل جعلتم نعم جعلنا, ٹھیک ہے. تو اب آپ چاہیں تو اگر تھوڑی بہت عربی آپ سیکھتے جا رہے ہیں تو آپ لگا بھی سکتے ہیں آگے کچھ. حل جعل البیت, ٹھیک ہے, تو نعم جعل البیت کہ اس نے گھر بنایا. تو اس طرح سے کر کے آپ اس کو آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. بہرحال ابھی یہاں تک کی پریکٹس. ایک ہوم ورک میں آپ کو دے رہا ہوں, اسی وزن کے اوپر ہے,
لائیں پہلے آپ سے ذرا پریکٹس کرواتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ذرا سپر کلاس ہے. تو ابھی میں جب چیلنج بتاؤں گا تو پھر ہاتھ کھڑے کرنا ہے تاکہ تب میں لوں کسی کو. جعل اور فعلا کے وزن کے اوپر یہ ہے فاتحہ. فاتحہ. تو بتائیں اس کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ سسٹر مقدس مرتضیٰ ہیں ایک ہمارے ساتھ, اگر وہ کروانا چاہیں. فاتحہ اسی وزن کے اوپر ہے جی. سسٹر مقدس مرتضیٰ اگر آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے. ہاں فاتحہ اس نے کھولا. اس کا ٹیبل اگر آپ فاتحہ فتحو ویری گڈ. یہ مشکل ہے, آئی انڈرسٹینڈ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونی. فتحتا فتحتا فتحتو فتح ویری گڈ. فتحتم فتحنا. ماشاءاللہ. فتحنا. یہ آپ نے اتنا مشکل کام کیا, لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا, اس لیے پریشان نہیں ہونا, خوش ہونا آپ نے کہ اتنا مشکل والا آپ نے یہ کر لیا. جعل والا ایزی تھا, یہ اکثر نہیں کر پاتے لوگ. فتح فتحو فتحت فتحت فتحتم فتحنا. ماشاءاللہ. تو یہ اب آپ نے کر لیا, اس پر آپ کو مبارکباد. تو آئیے ذرا یہ سارے آپ سب کو ہوم ورک کے طور پہ میں نے دیا ہے. فتحہ اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. تو اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے جی. اس کے ساتھ ہی آئیے آج کا نقطہ تعلیم پڑھ لیتے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم بہت ہی مزے کا ہے کہ حافظے سے ہمیں اپنی تلاوت بھی کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے, وہ پھر ہم ایک حدیث لے رہے ہیں جو حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, اسلام کے احکام تو بہت ہیں, ان شرائع الاسلامی قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے نا کوئی ایسی بات بتا دیجیے اتنی زیادہ میں سے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں, ایک کوئی ایسی بات بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے, رطبا من ذکر اللہ, کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہ بڑا زبردست فارمولا اور کلیہ ہے, اس لیے کوشش کریں کہ قرآن مجید کو پڑھیں, حافظے سے پڑھیں, زبانی یاد بھی کر لیں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں نا, کم از کم اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان سنیں. اس لیے جب بھی کوئی ذکر کریں یا قرآن پڑھیں تو اتنی آواز میں ضرور پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. اکیلے نماز بھی پڑھیں ہو نا تو اتنی اونچی پڑھنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وسوسے اور یہ مختلف چیزیں, خیالات جو ہے نا, وہ آپ سے دور ہٹ جاتے ہیں اور آپ کو بھلاتے نہیں آپ کو. ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ بس ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں تو تصور میں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ پر طاری ہو جاتی ہیں اور آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. تو اور جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں نا راستے میں, آپ اللہ کا ذکر کریں, پھر ایک دم آپ کو گاڑی نظر آئی, کوئی اچھا سا کوئی چیز نظر آئی, آپ ادھر کھو گئے, ذکر شیطان نے آپ کو دور کر دیا. اگر آپ تھوڑی اونچی آواز رکھیں گے نا تو آپ کا کان ایک دم سگنل بھیجے گا کہ آواز کہاں گئی, آپ کدھر توجہ ہے, تو آپ پھر واپس آ جاتے ہیں. تو ذکر میں, تلاوت میں, سیکھنے میں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبان تھکتی نہیں, اس لیے تھوڑا سا اونچا پڑھنے سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. لہٰذا زبانی حافظے سے بھی چلتے پھرتے گھر کے کاموں میں کہیں بھی آپ واک کرتے ہوئے ذکر کریں, قرآن پڑھیں, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. الحمدللہ آج ہم نے آج کا سبق مکمل کیا. جو کچھ بھی سیکھیں آگے لوگوں کو سکھانے کی کوشش ضرور کیا کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. اور میں آپ کے لیے دعا کروں, آپ میرے لیے کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.